أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ وہ سارے کے سارے یکساں نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتی ہے اور سجدہ بھی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتی ہے، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائی کی کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ نیک بخت لوگ ہیں، جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتے ہیں، کافروں کو ان کے مال ان کی اولادیں خدا کے ہاں کچھ بھی کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ یہ کفار جو اخراجات کریں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا، جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل کتاب اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم برابر نہیں۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں ایک مرتبہ دیر لگا دی، پھر جب آئے تو جو اصحاب منتظر تھے ان سے فرمایا کسی دین والا اس وقت ذکر اللہ نہیں کر رہا، صرف تم ہی ذکر اللہ میں ہو، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن اکثر مفسرین کا قول ہے اہل کتاب کے علماء مثلا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد ابن عبید، حضرت ثعلبہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے بارے میں یہ آیت اتری کہ یہ لوگ ان اہل کتاب میں شامل نہیں جن کی مذمت پہلے گزری۔ مذمت کا مطلب یعنی کہ جن کے بارے میں ملامت آئی، ایک طرح سے پچھتاوے کا ذکر آیا ہے کہ ان لوگوں کی یہ اللہ کی طرف سے حالت کی گئی ان کے کفر کی وجہ سے، یہ ہوتی ہے مذمت۔ بلکہ یہ با ایمان جماعت امر اللہ پر قائم رہی، امر اللہ پر یعنی کہ اللہ کے حکم پر قائم رہی، جماعت یعنی کہ 2-3 لوگوں کا جو ذکر ہے وہ لوگ شریعت محمدیہ کی تابع ہے، استقامت اور یقین اس میں ہے۔ یہ پاک باز لوگ راتوں کے وقت تہجد کی نماز میں کلام اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، لوگوں کو بھی انہی باتوں کا حکم کرتے ہیں، ان کے خلاف سے روکتے ہیں، نیک کاموں میں پیش رہا کرتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ انہیں خطاب عطا فرماتا ہے کہ یہ صالح لوگ ہیں۔ اس صورت کے آخر میں بھی فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، بعض اہل کتاب اللہ تعالیٰ پر، اس قرآن پر، تورات انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ ان کے نیک اعمال ضائع نہیں ہوں گے بلکہ پورا بدلہ ملے گا۔ تمام پرہیزگار لوگ خدا تعالیٰ کی نظروں میں ہیں، وہ کسی کے اچھے عمل کو برباد نہیں کرتا۔ ہاں ان بے دین لوگوں کو خدا کے یہاں نہ مال نفع دے نہ اولاد، یہ تو جہنمی ہے۔ سرن کے معنی سخت سردی کے ہیں جو کھیتی کو جلا دیتی ہے۔
غرض جس طرح کسی تیار کھیتی پر پالا پڑے اور وہ جل کر خاکستر ہو جائے، نفع چھوڑ اصل بھی غارت ہو جائے اور امیدوں پر پانی پھر جائے، اسی طرح یہ کفار ہیں۔ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کا نیک بدلہ تو کہاں اور عذاب ہوگا۔ یہ کچھ خدا کی طرف سے ظلم نہیں بلکہ یہ ان کی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ آیت نمبر آگے دیکھیے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ اے ایمان والو، تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا کسی کو نہ بناؤ۔ تم نہیں دیکھتے کہ دوسرے لوگوں تو تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، تو چاہیے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی ہیں، اگر عقل مند ہو تو غور کرو۔ ہاں تو تم انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے رہتے ہیں۔ کہہ دو اپنے ہی غصے میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر تمہیں برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں نقصان نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمالوں کو احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو کافروں اور منافقوں کی دوستی اور ہمراضی سے روکتا ہے کہ یہ تو تمہارے دشمن ہیں، ان کی چکنی باتوں میں بہل نہ جانا۔ چکنی باتیں میں بتاتی چلوں، یعنی کہ جیسے کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کمپنی میں، کچھ لوگوں کی کمپنی میں ان کے ساتھ دوستی میں، ان کے ساتھ رہنے کی مجبوری میں یا رہنے کے محبتوں کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے، باتوں میں بہل جاتا ہے، یعنی کہ باتوں میں کھو جاتا ہے، بہک جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں، سمجھایا جا رہا ہے کہ باتوں میں نہ بہلنا، ان کے مکر کے پھندے میں پھنس نہ جانا، نہ موقع پا کر یہ تمہیں، ورنہ یہ موقع پا کر تمہیں سخت ضرر پہنچائیں گے۔ یعنی کچھ لوگ جن کا مقصد تمہیں راہ ہدایت سے یا تمہارے ساتھ حسد کا کوئی معاملہ ہو یا پھر وہ خود گمراہ ہوں تو وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی باطنی عداوت نکالیں گے۔ تم انہیں اپنا رازدار ہرگز نہ سمجھنا، راز کی باتیں ان کے کانوں تک ہرگز نہ پہنچانا۔ بطانتاً کہتے ہیں انسان کے راز اور دار دوست کو، اور من دونکم سے مراد اہل اسلام کے سوا تمام فرقے ہیں۔ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نبی کو خدا نے مبعوث فرمایا اور جس خلیفہ کو مقرر کیا، اس کے لیے 2 بطانہ مقرر کیے، ایک تو بھلائی کی بات سمجھانے والا اور اس پر رغبت دینے والا، دوسرا برائی کی رہبری کرنے والا، اس پر آمادہ کرنے والا۔ بس پھر خدا جسے بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ یہاں پر ہیرا کا ایک شخص بڑا اچھا لکھنے والا، بہت اچھا حافظے والا ہے،
اور آپ اسے اپنا محرر اور منشی مقرر کر لیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو میں غیر مومن کو بتانا بنا لوں گا جو خدا نے منع کیا ہے۔ اس واقعے کو اور اس آیت کو سامنے رکھ کر ذہن اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ذمی کفار کو بھی ایسے کاموں میں نہیں لگانا چاہیے۔ یعنی کہ ذمی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اسلامی لیڈرشپ میں جب اسلامی مملکت ہو، یعنی کہ اسلام کا دین قائم ہو، اور پھر جو لیڈر ہو وہ جو ہے مسلم ہو، تو وہ جس کو کا ذمہ لیتا ہے، اسلامی شریعت بھی کیا ہو، امپلیمنٹڈ ہو، لاگو ہو اسلامی قانون، تو اس وقت جب کچھ کفاروں کا جو ذمہ لیتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن کا ذمہ لیا تھا ان کے ساتھ عہد تھا تو عہد پر قائم رہے، ان کو ذمی کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح ذمیوں کا ذمہ نبھایا ہے، یعنی کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا حالانکہ وہ کفار تھے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مخالفین کو مسلمانوں کے پوشیدہ ارادوں سے واقف کر دیں اور ان کے دشمنوں کو ان سے ہوشیار کر دیں، کیونکہ ان کی تو چاہت ہی مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی ہے۔ اظہر بن راشد کہتے ہیں کہ لوگ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں سنتے تھے، اگر کسی حدیث کا مطلب سمجھ میں نہ آتا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر مطلب حل کر لیتے تھے۔ ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ مشرکوں کی آنکھ سے روشنی طلب نہ کرو اور اپنی انگوٹھی میں عربی نقش نہ کرو۔ انہوں نے آ کر خواجہ صاحب سے اس کی تشریح دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ پچھلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھدواؤ، پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں سے اپنے کاموں میں مشورہ نہ لو۔ دیکھو کتاب اللہ میں بھی ہے کہ اب ایمانداروں اپنے سوا دوسروں کو ہمراز نہ بناؤ، لیکن خواجہ صاحب کی یہ تشریح قابل غور ہے۔ حدیث کا ٹھیک مطلب غالباً یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی خط ہیں اور اپنی انگوٹھیوں پر نقش نہ کراؤ۔ چنانچہ اور حدیث میں صاف صاف ممانعت موجود ہے، یہ اس لیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اول جملے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں کی بستی کے پاس نہ رہو اور ان کے پڑوس سے دور رہو، ان کے شہروں سے ہجرت کر جاؤ، جیسے کہ ابو داؤد میں ہے کہ مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان کی لڑائی کی آگ کیا تم نہیں دیکھتے، اور حدیث میں ہے کہ مشرکوں سے میل جول کرے اور ان کے ساتھ رہے بسے، وہ بھی انہی جیسا ہے۔ پھر فرمایا ان کی باتوں سے بھی ان کی عداوت ٹپک رہی ہے، ان کے چہروں سے بھی قیافہ شناس ان کی باطنی خباثتوں کو معلوم کر سکتا ہے۔ پھر جو ان کے دلوں میں تباہ کن شرارتیں ہیں وہ تو تم سے مخفی ہیں، لیکن ہم نے تو صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ عاقل لوگ ایسے مکاروں کی مکاری میں نہیں آتے۔ پھر فرمایا دیکھو کتنی کمزوری کی بات ہے کہ تم ان سے محبت رکھو اور وہ تمہیں نہ چاہیں، تمہارا ایمان کتاب پر ہو، یہ شک شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی کتاب کو تم مانو لیکن یہ تمہاری کتاب کا انکار کریں، تو چاہیے کہ تم خود انہیں کڑی نظروں سے دیکھتے، لیکن برخلاف اس کے یہ تمہاری عداوت کی آگ میں جل رہے ہیں۔ سامنا ہو جائے تو تم اپنی ایمانداری کی داستان بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب ذرا الگ ہو جاتے ہیں تو غیظ و غضب سے جلن اور حسد سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ بس مسلمانوں کو بھی ان کی ظاہرداری پر نہ ریجھنا چاہیے، گو جلتے بھنتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی دیتا رہے گا، دن رات ہر حیثیت میں بڑھتے ہی رہیں گے، گو وہ مارے غصے کے مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے بھید سے بخوبی واقف ہے، ان کے منصوبوں پر خاک پڑے گی، یہ اپنی شرارتوں میں کامیاب نہ ہوں گے، اپنی چاہت کے خلاف مسلمانوں کی دن دونی ترقی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی یہ نعمتوں والی جنت میں پائیں گے۔ مسلمانوں کو برخلاف ان کے یہ خود بھی وہاں رسوا ہوں گے، وہاں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ان کی شدت عداوت کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ جہاں تمہیں کوئی نفع پہنچا یہ کلیجہ محسوسنے لگے، اگر خدا نخواستہ تمہیں کوئی نقصان پہنچ گیا تو ان کی باتیں کھل گئیں، بغلے بجانے اور خوشیاں منانے لگے کہ اگر خدا کی طرف سے مومنوں کی رد کی ہوئی یہ کفار پر غالب آئے، انہیں غنیمت کا مال ملا تو یہ تعداد میں بڑھ گئے تو جل بجھے، اگر مسلمانوں پر تنگی آ گئی یا دشمنوں میں گھر گئے تو ان کے ہاں عید منائی جانے لگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ ان شریروں کی شرارت، ان بدبختوں کے مکر سے اگر نجات چاہتے ہو تو صبر اور تقوی اور توکل کرو، خدا خود تمہارے دشمنوں کو گھیر لے گا۔ کسی بھلائی کے حاصل کرنے کسی برائی سے بچنے کی کسی میں طاقت نہیں، جو خدا سے چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا اور جو نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا، جو اس پر توکل کرے اسے وہ کافی ہے۔ اسی مناسبت سے اب جنگ احد کا ذکر شروع ہوتا ہے، جس میں مسلمانوں کے صبر و تحمل کا بیان ہے، جس میں آزمائش خدا کا پورا نقشہ ہے، جس میں مومن اور منافق کی ظاہر تمیز ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے والی آیت نمبر 21 یہ انشاءاللہ کل ہوگی، تو اب تک کا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔